رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو سنا. یہ حدیث شریف مسند امام احمد میں حدیث نمبر 2276 ہے، جس کے اندر یہ واضح کیا گیا. اور النہایہ کی کتاب ملاحم میں جلد نمبر 1 اور حدیث صفحہ نمبر 37-47 ہے. اس کے علاوہ مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، بہقی کی دلائل النبوت میں بھی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے غیب کی خبر دی اور فرمایا زمانہ آ جائے گا میری امت پر ٹوٹ پڑیں گے دشمن، کما تدا الاکل الی کسعتھا، جیسے پلیٹ پر کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کے لے آتے ہیں اور امت کے وسائل کو ہڑپ کرنا شروع کر دیں گے، جیسے آج آپ کے سامنے نتیجہ موجود. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا من قلت نحن یومئذ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. خطاب علیکم کا ہے. کیا نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ فرمایا تمہاری تعداد اس وقت زیادہ ہوگی. تو پتہ چلا علیکم کے خطاب میں اگرچہ سرکار نے یہ لفظ نہیں بولے کہ تم سے بعد والی امت، لیکن یہ سمجھنا لازم ہو گیا کہ علیکم کا خطاب سامنے والوں کو بھی تھا اور قیامت تک کے والوں کو بھی تھا. اس واسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ مجھے تم پر شرک کا خطرہ نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ دیکھ رہی تھی اور آپ یہ فیصلہ فرما رہے تھے. ہاں اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کو شک ہے تو میں چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ اگر کوئی غیر جانبدار ہو کے سنے گا تو ہر شک انشاءاللہ دور ہو جائے. فیصلہ فرما رہے تھے. ہاں اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کو شک ہے تو میں چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ اگر کوئی غیر جانبدار ہو کے سنے گا تو ہر شک انشاءاللہ دور ہو جائے گا. اس سلسلہ میں میں آپ کے سامنے مستدرک للحاکم جلد نمبر 5 پیش کر رہا ہوں. مستدرک للحاکم حدیث نمبر 470، مستدرک للحاکم جس کے بارے میں امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث بالکل صحیح الاسناد ہے. نمبر کے لحاظ سے حدیث کا نمبر وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں 8010 ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 470 ہے. بڑی توجہ سے سننے والی بات. حضرت عبادہ بن نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دخلت علی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، میں حضرت شداد بن اوس کے پاس گیا. شداد بن اوس کو میں نے دیکھا فی مصلاہ وهو یبکی، وہ اپنے جائے نماز میں رو رہے تھے. فقلت یا ابا عبد الرحمن ما الذی ابکاک، میں نے پوچھا ابو عبد الرحمن کیوں رو رہے، رونا کیوں آیا ہے؟ کہنے لگے رونے کا سبب یہ ہے حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس حدیث کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں. یہ تمہارے سامنے میں اس کتاب کو پیش کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ابن ماجہ اور مسند امام احمد ان کے انداز کو بھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس تمام تفصیل کو اپنے لفظوں کے اندر بیان کر دیا ہے. یہ تمہارے سامنے مستدرک للحاکم کی وہ 5ویں جلد ہے جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. عبادہ بن نصیر رو رہے تھے. عبادہ بن نصیر حضرت شداد کے پاس گئے. حضرت شداد رو رہے تھے اور پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے جس کو میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا، اس حدیث کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا. پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ وما ہوا، کون سی حدیث؟ بینما انا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شداد کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا. اذ رأیت بوجہہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو دیکھا، سرکار کے چہرے پر مجھے پریشانی سی نظر آ گئی. فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ ما الذی ارى بوجہک، محبوب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ چہرے پہ پریشانی کیوں آ گئی ہے؟ تو کہنے لگے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا امر اتخوف علی امتی من بعدی، ایک امر ہے جس کا مجھے میرے بعد امت پر مجھے خدشہ ہے.
اس کی وجہ سے پریشانی میرے چہرے پہ آ گئی ہے۔ قلت وما ہوا، میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اتنا پریشان ہو گئے ہو محبوب کہ چہرے پہ غم نظر آ رہا ہے، وہ کیا امر ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک وشہوۃ خفیہ، ایک تو شرک ہے اور دوسری مخفی شہوت ہے۔ کیا بولا؟ دو چیزوں کو۔ کتنی چیزیں بیان کی؟ پہلی چیز کیا؟ شرک بولو آئے گا نہیں، یوں اڑے گا کہ ہمیشہ کے لیے اڑے ہی رہے گا۔ دو چیزوں سے مجھے اس وقت پریشانی لاحق ہے، یہ لفظ ذہن میں رکھنا، من بعدی، میرے بعد۔ اب کہاں تک؟ قیامت تک کی جو امت تھی اس کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تخوفوا علی امتی من بعدی۔ دو چیزوں کا خطرہ، ایک شرک کا اور دوسرا شہوت خفی کا۔ حضرت شداد کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشرک امتک من بعدک، اتشرک امتک من بعدک، کیا آپ کے بعد آپ کی امت مشرک ہو جائے گی؟ حضرت شداد نے جب پوچھا میرے نبی علیہ السلام سے کہ گھبرائے ہوئے ہو، پریشانی ہے اور کہتے ہو شرک کا خطرہ ہے، کہ آپ کی امت پر بھی آپ کے بعد شرک آ جائے گا؟ لفظ توجہ سے سننا، لفظ یہ بولے تھے اتشرک امتوں کا، صرف صحابہ کی بات نہیں، امتوں کا من بعدک، آپ کے بعد کیا آپ کی امت مشرک ہو جائے گی؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا شداد اما انہم لا یعبدون شمس ولا قمر ولا وسن ولا حجرا۔ یاد رکھو شداد، میری امت قیامت تک نہ سورج کی پوجا کرے گی، نہ چاند کی پوجا کرے گی، نہ پتھر کی پوجا کرے گی، نہ بت کی پوجا کرے گی۔ یہ دیکھو ابن ماجہ بھی، یہ 4204 نمبر حدیث شریف ہے ابن ماجہ کے اندر۔ یہ دونوں کتابیں میں تمہارے سامنے کھول کے رکھے ہوئے ہوں، اور دونوں کو دیکھو اور بات سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب پوچھا تھا کیا آپ کی امت شرک کرے گی، فرمایا اما انہم لا یعبدون الشمس ولا قمر ولا حجر ولا وسنا، فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں میری امت قیامت تک نہ چاند کو سجدہ کرے گی، نہ سورج کو کرے گی، نہ پتھر کو کرے گی، نہ بت کو کرے گی۔ تو پھر شرک کس کو کہا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن لو اور قیامت تک کے لوگوں کو سنا دینا میں کسے شرک کہہ رہا ہوں جس پر میں پریشان ہو گیا ہوں۔ لیکن یراؤون باعمالہم، ریا آ جائے گا، ریاکاری آ جائے گی، ریاکاری کا خطرہ ہے۔ یراؤون الناس باعمالہم، میری امت میں کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے جو کسی کو دکھا کے نیکی کریں گے، کسی کو دکھا کے عمل کریں گے۔ ابن ماجہ بھی تمہارے سامنے ہے اور یہ مستدرک بھی تمہارے سامنے ہے، سند ایک نہیں سندیں کئی ہیں، صحیح الاسناد بھی پیش کر رہا ہوں، ابن ماجہ سے حاسدہ سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور شرک کے دھندا کرنے والوں کے لیے یہ پیغام موت ہے۔ ہم نے کہا تھا وہ محبوب علیہ السلام کا جو جملہ ہے لا اخاف علیکم ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے تمہارے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا حدیث بیان کر رہی ہے کہ دنیا کی رغبت تو آ جائے گی مگر بت کو سجدہ نہیں ہوگا، مگر امت مشرک نہیں ہوگی۔ وہ شرک خفی تو آ جائے گا مگر شرک جلی نہیں آئے گا، ریاکاری تو آ جائے گی مگر شرک نہیں آئے گا۔ وہ لوگ ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے، نہیں بخاری کی اس حدیث میں صرف صحابہ کی بات ہے، بخاری کی اس حدیث میں صرف اس وقت کے لوگوں کی بات ہے۔ میں نے تمہارے سامنے ان دو کتابوں سے سند صحیح سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو بخاری کا انداز ہے وہ یہاں سے بھی بول رہا ہے۔ سرکار فرما رہے تھے جو مجھے خدشہ ہے وہ ہے ریاکاری کا، میں پریشان ہوں کہ امت میں ریاکاری آ جائے گی مگر میری امت کبھی بھی شرک نہیں کرے گی۔
یہاں اس بات کو اگر مزید سمجھنا ہے، امام احمد کی مسند یہ میرے سامنے تمہارے سامنے موجود ہے، اس کے اندر یہ جلد نمبر 5، اس میں بھی اسی حدیث کو 17,250 نمبر پہ روایت کیا گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے شداد بن اوس روایت کر رہے ہیں، سرکار فرما رہے تھے اتخوف علی امتی الشرک والشہوۃ الخفیہ، میں شرک کو امت کے لیے خطرہ سمجھ رہا ہوں اور شہوت خفیہ کو خطرہ سمجھ رہا ہوں۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشرک امتک من بعدک، کیا تمہاری امت آپ کے بعد مشرک ہو جائے گی؟ قال نعم، ہاں ہو جائے گی۔ کون سا شرک؟ فرمایا اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وسنا ولکن یراؤون باعمالہم، فرمایا جو میں شرک بتا رہا ہوں وہ بت پرستی والا شرک نہیں ہے۔ میری امت نہ سورج کو سجدہ کرے گی، نہ چاند کو، نہ بتوں کو، نہ پتھروں کو۔ فرمایا جس شرک کا خطرہ میری امت کو ہے وہ بتوں کی پوجا والا شرک نہیں، وہ ریاکاری والا شرک ہے۔ لہذا وہ حدیثیں جو لوگوں کو دکھا دکھا کر شرک والی وہ اپنا دھندا چلانا چاہتے ہیں، ان سے مراد جب سرکار نے خود بیان کر دیا اور سند صحیح سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس نے سرکار نے مطلقاً شرک کہا ہے اس سے مراد ریاکاری ہے۔ جو اس امت کے لیے جو خدشہ تھا کہ وہ آ جائے گی وہ ریاکاری کا خدشہ تھا، شرک اس امت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اکا دکا وہ امکان تو ہر چیز کا ہوتا ہے، لیکن تھوک کے لحاظ سے جو ان لوگوں نے بیان کر دیا، یہاں تک کہ سدیس نے اپنی تقریر میں، میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے مدینہ المدینہ اخبار کا، جو اس نے اپنی تقریر میں یہاں تک لفظ بول دیے تھے۔ 13 جنوری 2007 کا اس اخبار ہے، حج کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا وَمِنْ آثَمِهَا ظُهُورُ الشِّرْكِ فِي أُمَّةِ التَّوْحِيدِ، کہ سب سے بڑا فتنہ قیامت کی نشانیوں کے موضوع پر تقریر ہو رہی تھی۔ قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے کرتے اس نے یہ کہہ دیا کہ سب سے بڑی قیامت کی نشانی کیا ہے کہ امت توحید میں شرک آ گیا ہے، بت پرستی والا، اور کہاں آیا ہے، کتنا آیا ہے، کس جگہ آیا ہے۔ یہ اس نے اگرچہ الزامی طور پر کہا تھا مگر یہ ماننا پڑا کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے اور جمہور وہ ہیں جن کو وہ اپنے مخالف سمجھتے ہیں۔ لفظ کیا تھے؟ کہنے لگا وَهَذِهِ الرَّذِيَّةُ وَهَذِهِ الرَّذِيَّةُ قَدِ اسْتُحْكِمَتْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اس امت میں شرک آ گیا ہے، اور شرک کہاں آیا ہے؟ مسلمان ملکوں میں۔ اقطار اسلامیہ چند میں نہیں، فی کثیر من الاقطار الاسلامیہ، کہتا ہے کہ